ایک انسان بہت زیادہ اداس اور مایوس کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنے رب کو اپنا ساتھی بنا کر، اس کو اپنا دوست بنا کر آپ کس طرح سے ہر دکھ، ہر تکلیف کی شدت سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ پر پختہ یقین کر کے، اس پر توکل کر کے آپ اپنی پریشانی، اداسی اور مایوسی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ تمام باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I am fine too, الحمدللہ۔ تو یہاں پر میں دوپہر کے کھانے کی پریپریشن کر رہی ہوں۔ تو کھانے میں بنا رہی ہوں فش کری۔ بہت جلدی بن جاتی ہے، جھٹپٹ بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے۔ تو ریسیپی آپ دیکھ لیجئے گا، ریسیپی کمپلیٹ کرتے ہیں اور چلیے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور غم نہ کرو تم، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ وہ کسی بھی حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا دل، ان کا ذہن ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اور وہ خوشی کو دل سے محسوس کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، خوشی اور سکون یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے آپ اسے پوری دنیا میں تلاش کر لیں، لیکن یہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، مہربان اور بخشنے والا ہے۔ زندگی کا اصل مزہ ہار کر گر جانے میں نہیں بلکہ گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ دیکھیں، زندگی میں گر جانا ناکامی نہیں بلکہ گر کر نہ اٹھنا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ زندگی کی وہ ٹھوکر جس میں آپ گر کر اٹھنا اور سنبھلنا سیکھ لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دکھ، تکلیف، پریشانیاں، حالات، مشکلات ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حالات میں ضرور آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو غم کی حالت میں بھی نڈھال ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو کہ یہ میرا بندہ ہے، اتنے غموں سے نڈھال ہونے کے باوجود بھی وہ زندگی سے منہ موڑ کر نہیں بیٹھا، وہ اللہ سے شکوہ کرنے نہیں بیٹھ گیا بلکہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مصروف ہے۔ اس لیے آپ بھی جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آئے تو زندگی سے منہ موڑ کر کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سے زیادہ اور اچھی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مکمل طور پر اللہ کی رضا میں راضی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا میں اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رضا کو آپ کے دل کے مطابق کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی مشکل کے آنے پر گھبرائیں نہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے دل کو، اپنی پریشانی کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیف کو اللہ تعالیٰ سے بیاں کرے اور اسی سے مدد مانگے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح سے مدد کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، زندگی کی ساری بلندیاں اللہ کے سامنے جھکنے میں ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی تکلیف کے آنے پر مایوس ہونے کے بجائے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کے سامنے دعا کریں، اور جب وہ دعاؤں سے راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو سختیوں اور مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، وہ تو بڑا رحم والا، رحم کرنے والا، رحیم اور کریم ہے، تو وہ اپنے بندے کو آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ اللہ اسی کو آزماتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، جسے وہ اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی بغیر اللہ کے حکم کے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت فرماتا ہے، ان کے دل کو پرسکون کر دیتا ہے، ان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے نا تو اس کے اندر سے شکوے اور شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں ناراضگی اور تلخی باقی نہیں رہتی، اور پھر وہ کسی بھی مشکل کے آنے پر یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، کیسے ہوا،
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ تمام شکوے اور شکایتیں اور وسوسے اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ شکوہ کرنے سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار آزمائشوں سے اسی لیے گزارتا ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کسی بھی آزمائش کے آنے پر میرا بندہ مجھ سے شکایتیں کرتا ہے یا صبر کرتا ہے اور میری رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جب آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، حالات سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہی ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اور آپ جتنے زیادہ صابر ہوں گے آپ اندر سے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں صبر اور ٹھہراؤ بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم خود ہی اپنے لیے بہت ساری مشکل کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی خوشی یا اس کی کامیابی سے جیلس ہوتے رہتے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر تلخیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنی ہی زندگی میں اپنا ہی سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ کبھی دوسروں سے ہٹ کر خود سے روبرو ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، خوشی اور غم دونوں ہی وقتی چیزیں ہیں، کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ غم آتا ہے، گزر جاتا ہے، خوشیوں کے پل بھی بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھا پاتی جتنا کہ اسے غم سکھا جاتے ہیں، اور یہ بات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ٹینشن، ڈپریشن، مایوسی کا شکار رہتے ہیں، اور یہ دنیا جسے ہم آج سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ حقیقت میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ حالات بے قابو ہو جاتے ہیں، زندگی اس طرح سے آزماتی ہے کہ ہم اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی سے ہر چیز نکلی چلی جا رہی ہے، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں بچا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہیں تو ایک بار، صرف ایک بار اس درخت کے بارے میں سوچیں جو اپنے سارے کے سارے پتے کھو دیتا ہے جب وہ پتجھڑ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس امید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ ایک دن بہار کا موسم ضرور آئے گا۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں، ہمیں اللہ پر توکل ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہے، تو ہمارے اندر خود بخود صبر پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے اندر سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری جو بھی خواہشات، جو بھی بات ہماری زندگی میں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی، اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم کبھی بھی اپنی بات کے پورا نہ ہونے پر افسردہ یا مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈال کر بڑی بڑی مشکلوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھولنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی اس حکمت کو سمجھیں۔ دیکھیں، مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے اپنے اللہ سے ہی مدد مانگے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ مشکلات سے گزرنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ مشکلات نہ آئی ہوتی تو آج ہم اس قدر مضبوط نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہوتے۔ ایک انسان اداس اور مایوس اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا اپنے رب پر یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو، اور اس ویڈیو میں جو بھی ہم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ